اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم و مکرم مؤمنین و جوانان، قرآن مجید کی بہت ہی اہم آیت آج کے شب کے بارے میں تھوڑی کو اور کم جس کی تلاوت پچھلی نشست میں بھی ہوئی اور جس کا ترجمہ کیا گیا کہ جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمائے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا اور قرآن کے نزول کا فلسفہ اور سبب بھی بیان ہوا. اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس فلسفے کو، اس وجہ کو اور اس سبب کو اگر انسان اور مومن اور قاری نہ سمجھے، پھر کیا ہو جائے گا؟ قرآن صرف لقلقے زبانی کی حد تک رہ جائے گا، صرف قرآن خوانی کی حد تک رہ جائے گا، صرف ثواب کے لیے رہ جائے گا. اسی لیے بار بار خدا نزول قرآن کی آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن ایک مقصد کے لیے نازل ہوا ہے. وہ مقصد ایک ہے، ہدایت ہے. آپ اور میری ہدایت ہے. ہدایت کے لیے بینات کی ضرورت ہے، دلائل کی ضرورت ہے، مثالوں کی ضرورت ہے، نشانیوں کی ضرورت ہے، واقعات کی ضرورت ہے، عبرتوں کے تکرار کی ضرورت ہے. بینات فرما، بینات من الہدا والفرقان. فرقان اور ہدایت کے بینات بھی خدا نے جو اس قرآن میں ساتھ نازل کیا ہے. ہدایت کے لیے جس بینے کی ضرورت ہے. خوب انسان ہے، دلیل مانگتا ہے، خدا نے کہا دلیل یہ ہے. قوموں کے واقعات دلیل ہے، فلان کا کردار دلیل ہے، اس قوم پہ آنے والا عذاب دلیل ہے. کس پر دلیل ہے؟ حق اور باطل کے لیے. فرقان، جیسا کہ آپ سامنے عرض ہوا کہ فرقان یعنی حق اور باطل کے بینات قرآن میں موجود ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، قرآن نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا تاکہ انسان واضح انداز میں اور سنجیدہ طور پر اور دلیل کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ حق کی طرف جائے اور باطل کو چھوڑ دے. لیکن بتایا آپ کے سامنے کہ حق اور باطل کی اس جنگ میں حق کے لیے خطرہ ہے. وہ خطرہ کیا ہے؟ ہوائے نفس ہے. ہوائے نفس، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. ہوائے نفس، اس کے لیے قرآن کی آیت کی تلاوت کی گئی پہلے بھی. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق بالفرض، حق ہے نا خداوند متعال، اگر فرض کر لیا جائے. ایک اور آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا. فرض کرے، فرض محال فرض ہے، ناممکن فرض ہے، لیکن خدا نے ہماری ہدایت کے لیے سمجھانے کے لیے فرمایا اگر محال کو فرض کرے. مثلا اگر خدا میں دنیا میں دو خدائیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، نظام باقی نہ رہتا. لہذا فرض محال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خدا نے فرض کیا ہے. یہاں پہ بھی فرماتے ہیں اگر خدا بالفرض، ممکن نہیں ہے لیکن بالفرض سمجھانے کے لیے اگر خداوند متعال لوگوں کے ہوائے نفس کی پیروی کرے تو کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کا وجود نہیں رہے گا، اور زمین آسمان کے درمیان رہنے والوں کا وجود نہیں رہے گا، کیونکہ خدا نہیں رہے گا.
لہٰذا خطرہ کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. خطرہ کیا ہے؟ حق کے لیے، حق والوں کے لیے، حق پر چلنے والوں کے لیے، تشیع کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے. کیا ہے خطرہ؟ ہوائے نفس. ہوائے نفس، ہوائے نفس کی پیروی. ہوا کسے کہتے ہیں؟ ہوا یعنی چاہت. ہوائے نفس یعنی نفس کی چاہت. نفس کی چاہتیں ہیں. نفس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو نفس کیا کرتا ہے؟ نفس آپ کے اندر موجود غرائز کو کنٹرول کر لیتا ہے. خداوند متعال نے انسان کے اندر غرائز رکھے ہیں انسان کی زندگی میں سہولت کے لیے اور انسان کی زندگی کے ممکن بنانے کے لیے. کیا ہے؟ بھوک رکھ دی خدا نے. پروردگار عالم نے پیاس رکھ دی انسان کے اندر. پروردگار عالم نے شہوت رکھ دی. خداوند متعال نے غضب رکھ دی ہے اس کے اندر. پروردگار عالم نے غرائز رکھے ہیں، اپنے آپ سے محبت، حب ذات رکھ دی اندر. پروردگار عالم نے محبت رکھ دی انسان کے اندر. محبت کرتا ہے، چاہتا ہے اور محبتوں کی طرف جذب بھی ہوتا ہے. یہ کیا غرائز ہیں؟ غرائز اہم غرائز ہیں. اگر یہ نہ ہو تو انسان کی زندگی ممکن ہے پیاس نہ لگے، بھوک نہ لگے، اس کے اندر شہوت نہ ہو، اس کے اندر حب ذات نہ ہو، اس کے اندر محبت کے لیے جذبہ نہ ہو تو انسان زندگی نہیں کر سکتا. ایک جامد انسان بن جائے گا یہ. لہذا غرائز ہیں. غرائز ہیں. غرائز یعنی فطرتی امور. وہ فطرت الگ ہے البتہ. یہ غرائز جو ان حیوان میں بھی ہے، فطرت صرف انسان کے لیے. غرائز حیوانات میں بھی، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی پیاس لگتی ہے. ان کے اندر بھی اپنے بچوں کے لیے محبت ہے، ان کے اندر بھی شہوتی جذبات ہے، سارے ان کے اندر. بس اگر غرائز کو لے لیا جائے اور غرائز کے مطابق زندگی کی جائے تو ہمارے اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. نفس کیا کرتا ہے؟ نفس اگر انسان نفس کو چھوڑ دے، بے محال چھوڑ دے، ان کنٹرول چھوڑ دے، یہ نفس ان غرائز کو کنٹرول کرنے لگتا ہے اور ہو جاتا ہے نفس کا اسیر انسان. یہ کھاتا ہے نفس کے لیے، یہ کھاتا ہے بھوک کی وجہ سے، یہ کھاتا ہے پیاس کی وجہ سے، یہ محبت کرتا ہے نفس کی خواہش کی وجہ سے، یہ اپنی شہوت کو بجاتا ہے نفس کی خواہش کی وجہ سے، یہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے نفس کی وجہ سے، یہ دوسروں سے محبت کرتا ہے نفس کی وجہ سے. حیوان ہے یہ. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. یا رسول اللہ، اے رسول، آیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے ہوا کو اپنا خدا بنا دیا ہے؟ افرائیتا، اے رسول، اس شخص کو دیکھا ہے؟ تعجب کہ انسان اپنے نفس کو خدا بھی بنا دیتا ہے، معبود بھی بنا دیتا ہے. فرمایا ہاں، معبود بنا دیتا ہے. یہ وہی انسان ہے کہ جس نے اپنے غرائز کو نفس کے حوالے کر دیا ہے، نفس کے کنٹرول میں دے دیا ہے، نفس کو حاکم بنا دیا ہے. کرنا کیا چاہیے تھا؟ انسان کو کیوں خلق کیا گیا ہے؟ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں کہ اپنے آپ کو نفس کے حوالے کرے، بلکہ مقصد یہ کہ اس کو خدا کے حوالے کرے اپنے آپ کو. کیوں یہ نفس کے کنٹرول میں؟ کیونکہ نفس کے حکم پہ چل رہا ہے. اسے کہتے ہیں ہوائے نفس کا اسیر انسان. اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا. معبود یعنی حاکم بنا لیا. نفس جو حکم کرے اس نے کیا کرنا ہے، جس میدان میں کہے جانا اس نے جانا ہے. بے شک اچھی چیزیں ہو، اچھے کام ہو، اچھے مسائل ہو، اس میں جانا ہو، اچھے ایشوز میں جانا ہو، ریلیوں میں جانا ہو، جلوسوں میں جانا ہو، مسجد میں جانا ہو، جہاں پر بھی نفس نے حکم دیا ہے مذموم ہے، ممنوع ہے. محبت کرے نفس کے لیے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں، نہیں خدا کیونکہ چاہ رہا ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کسی کو. اور جب انسان نفس کے اس چنگل سے نکل آئے اور اس حاکمیت سے نکل آئے تو انسان مومن بن جاتا ہے. مومن اسی کو کہتے ہیں. مومن یعنی نفس کا اسیر نہ بنے، نفس کو نہ کہے، نفس کو لا کہے، اور لبیک کہے کس کو؟ خالق نفس کو. خالق نفس کو بھلے کہے، ہاں کہے، اوکے کہے.
रसूल खुदा और तमाम अम्बिया, इसलिए अम्बिया अम्बिया बने, अइम्मा अइम्मा बने, और मोमिनीन और औलिया औलिया बने। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलै, मैं तो इत्तिबाई करूंगा उसकी कि जिसे खुदा ने नाजिल किया, बस मैं क्यों नफ्स की पैरवी करूं। मैं सिर्फ वही का पाबंद हूं, मैं सिर्फ वही की इत्तिबा करूंगा, मैं सिर्फ कुरान की इत्तिबा करूंगा, मैं नफ्स की इत्तिबा नहीं करूंगा, मैं नफ्स के पीछे नहीं जाऊंगा। क्या होता है नफ्स के पीछे जाने से? हैवान बन जाता है। और हैवान कैसे बनता है? जब इसे भूख लगती है वो हरामखोरी शुरू कर देता है, जब उसे प्यास लगती है वो शराबखोरी शुरू कर देता है, जब उसकी शहवत भड़क उठती है तो वो इस्मत दरी शुरू कर देता है, जब उसे गुस्सा आता है, गजब उसके भड़क उठती है, वो कत्ल और गारत गरी शुरू कर देता है। जब अपने आप को चाहते तो नफ्स पसंदी शुरू कर देता है। ये सारे क्या है? गुनाहान कबाइर में से। और इनकी जड़ क्या है, वजह क्या है? नफ्स परस्ती, नफ्स के हुक्म पे चलना, नफ्स के पीछे जाना, नफ्स को हाकिम बनाना, नफ्स को माबूद बनाना, सिर्फ इस वजह से है। कुरान की हिदायत इसीलिए कि इंसान नफ्स के हाकिमियत से आज़ाद हो जाए। कुरान का हदफ ये है, नुज़ूल का हदफ ये, आज की रात का हदफ भी यही है कि इंसान आज के दिन, आज इस रात को, इस लम्हे में, इस वक्त इरादा करे। शब क़द्र तकदीर बनाने की रात है, मुक़द्दरात संवारने की रात है, जो खुद इंसान के हवाले किया गया है। इंसान अपने इरादे से, अपनी नीयत से अपनी तकदीर बदले। तकदीर क्या बदले? कहे खुदाया मुझे नफ्स के कैद से आज़ाद कर दे, आइंदा आने वाला साल में एक आज़ाद इंसान बनूं। मोमिन कहती है उसे जो आज़ाद है, जो आज़ादी का एहसास करता है और अपने आप को आज़ाद तसव्वुर करता है। नफ्स का असीर इंसान कौन है? कि जो फौरन नफ्स के हुक्म में आ जाता है, नफ्स अम्मारा के हुक्म में आ जाता है। सबसे गिरा हुआ नफ्स क्या है? नफ्स अम्मारा है। और इंसान जिसके सर पर खलीफतुल्लाही ताज है और हो जाए क्या? असीर नफ्स। ये अफसोस की बात है। हम अपने आप पे गौर करें, अपने आमाल पे गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप जवाना ने अपने आप पे गौर करें। ये गराइस परवरदिगार आलम ने रखे हमारी ज़रूरत के लिए, न कि हदफ बनाकर। मसलन मिसाल, छुरी एक ज़रूरत है इंसान की, किचन की ज़रूरत है, सब्जियां काटने के लिए, गोश्त काटने के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए ज़रूरत है ये। लेकिन अगर इंसान ज़रूरत के लिए इस्तेमाल ना करे, गैर कानूनी इस्तेमाल करे, गैर शरई इस्तेमाल करे, वो ऐसा शख्स मज़मूम शख्स है, इसकी नफ़ी होती है, लोग उसकी मज़म्मत करते हैं। आजकल देखिए मोबाइल क्या है? मोबाइल एक ज़रूरत है। हम भी आज मोबाइल के ज़रिए आपसे महवे गुफ्तगू हैं, वो भी खुदा की नेमत है, ज़रूरत है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर इंसान आके निकल जाए, अगर इंसान हद फलांगने लगे, अगर इंसान रेड लाइन को क्रॉस करने लगे और ज़रूरत से आगे बढ़ जाए, उसको गलत इस्तेमाल करे, गैर शरई और गैर कानूनी इस्तेमाल करे, ये मज़मूम है। फिर ये मोबाइल मज़मूम है, मज़म्मत की जानी चाहिए, उस छुरी की मज़म्मत की जानी चाहिए। गराइज़ भी ज़रूरत के लिए परवरदिगार ने इंसान के अंदर रखे हैं, गराइज़, ताकि इंसान ज़िंदगी करे, अच्छी ज़िंदगी करे, ज़िंदा रहे, नस्लें बढ़ाए और दिफा करे, दिफा करे, हक़ का दिफा करे। गुस्सा और गज़ब क्यों है इंसान के अंदर? ताकि इंसान दिफा करे हक़ का, ना कि बीवी से लड़े, ना कि बच्चों से लड़े, ना कि हमसायों से लड़े, ना कि दोस्तों से लड़े, ना कि दुश्मनी फैलाए। इन गराइज़ का सही इस्तेमाल करना और नफ्स को शिकस्त देना और खुदा के हुक्म में आ जाना, इसको कहते हैं मोमिन। आया हम और आप नफ्स को शिकस्त दे रहे हैं या नहीं दे रहे? ये हमें पता है, आपको, हर एक को, मुझे पता है, अपने बारे में पता है। आया मैं नफ्स के तहत आता हूँ और जाता हूँ और बातें करता हूँ और काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, या खुदा के लिए करता हूँ? नफ्स अमारा किसे कहता है? नफ्स अमारा यानी अम्र करने वाला, हुक्म देने वाला नफ्स। अमारा मुबालगा का सीगा, यार बहुत ज्यादा हुक्म करने वाला, इतना हुक्म करता है कि इंसान इसी के पीछे चला जाता है और समझता है यही हुक्म सादिर करने की सलाहियत रखता है और इसी को जो है ना हक हासिल है।
اور فوراً وہ انجام دیتا ہے. نفس امارہ کے امر کو فوراً انجام دیتا ہے, بغیر سوچے سمجھے انجام دیتا ہے. پھر انسان کیا کہتا ہے؟ پشیمان ہو جاتا ہے. کتنے گناہیں ایسے ہیں انسان فوراً انجام دیتا ہے اور انسان پشیمان ہو جاتا ہے. کتنی اتنی غلطی ہیں کہ جو انسان نفس امارہ کی وجہ سے فوراً انجام دیتا ہے, اور اس کا امر فوراً ہوتا ہے کیونکہ اندر سے اس کا تعلق ہے. ایسا نہیں کہ وہ آئے گا کرسی پہ بیٹھے گا, کہ وہ میڈیا کے سامنے آئے گا ممبر پہ بیٹھے گا آپ کو حکم دے گا, نہیں, اندر ہی اندر فوراً آٹومیٹکلی کام ہو رہا ہوتا ہے, حکم دیتا ہے اور آپ انجام دیتے ہیں. انسان کے اندر وہ فکر اور تخیل چھین لیتا ہے, فکر کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے یہ نفس. سب سے خطرہ یہ ہے کہ یہ نفس امارہ, اس کا اسیر شخص کے اندر فکری صلاحیت جو ہے نا وہ چھن جاتی ہے, وہ فوراً انجام دیتا ہے. قرآن کا حکم فلا یتدبرون القرآن, قرآن پڑھتے انسان فکر نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے یہ قرآن جو پڑھا ہے یہ بھی نفس کے حکم کے تحت ہے, بڑا ہے نفس کے حکم کے تحت ہے. کیوں؟ کوئی دیکھے مجھے, کیوں کوئی دیکھے کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں, میں فلان کام کے لیے پڑھ رہا ہوں, فلان پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, فلان مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں. نفس نے حکم دیے. اگر خدا کے لیے انسان پڑھے تو کیا ہے؟ انسان ہدایت کے لیے پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس مقصد کے لیے پڑھتا ہے. اور جب پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ترجمے کے ساتھ کم از کم پڑھے گا, وہ اس کے بھی آگے جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حکم خدا ہے اور دستور الہی ہے, میں مسلمان ہوں, میں اس پر ایمان لا چکا ہوں, مجھے یہ بھی پتہ نہ ہو میں الحم میں کیا کہہ رہا ہوں, خدا الحم میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا, اور میں نمازیں پڑھی جا رہا ہوں. میں قل هو اللہ پڑھوں, انا اعطیناک الکوثر پڑھوں, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں میرا خدا کیا فرما رہا ہے. حکم خدا کے تحت عمل کرے, خدا کے حکم, نہ کہ نفس کے حکم کے مطابق. لہو و لعب اسی کو کہتے ہیں, لہو و لعب قرآن میں بار بار تذکرہ ہوا ہے. یعنی انسان اپنے نفس کے مطابق چلے, ایسا کام کہ جو انسان مقصد خلقت کو چھوڑ کر اس کام کو انجام دے, ایسا کام جو انسان کو حق سے غافل کر دے. ممکن ہے وہ اچھا کام ہو, قرآن پڑھو, نماز پڑھو, لیکن مقصد خلقت تک وہ نماز نہیں پہنچا رہی اس کو, یہ ہو جائے گا لہو اور لعب. انسان مومن سوچتا ہے, سمجھتا ہے, عقل کو چراغ کے طور پر استعمال کرتا ہے, حکم خدا کو سامنے رکھتا ہے, پھر جا کے عمل کرتا ہے, نہ کہ نفس امارہ کے حکم کے مطابق فوراً عمل کرتا ہے اور بعد میں پشیمان ہو جاتا ہے, پھر توبہ کے دروازے پر آتا ہے, پھر وہ توبہ کرتا ہے. مومن انسان بچتا ہے اعمال قبیح سے, پہلے ہی بچ جاتا ہے, وہ اپنی معرفت کے مطابق, اس عشق کے مطابق پہلے ہی بچ جاتا ہے. وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اس حد تک ترقی کرے کہ وہ اپنے ہر قدم پر, ہر کام میں صرف خدا کے حکم کو سمجھے اور خدا کے اوپر عمل کرے اور سوچے اور سمجھے. لہذا حق پر چلنا آسان نہیں ہے. باطل اور حق کے درمیان اس جنگ میں حق پر چلنا آسان نہیں ہے. حق کی راہ میں نفس سے لڑنا پڑتا ہے, نفس سے جنگ کرنا پڑتا ہے, نفس سے پیکار کرنا پڑتا ہے. اور رسول خدا نے فرمائی یہ جنگ کبیر ہے, جہاد اکبر ہے. کیوں؟ نفس سے جنگ ہے جو ہر وقت ہے, ہر سیکنڈ میں ہے, 24 گھنٹے چلنے والا جنگ ہے. واقعہ موجود ہے, جہاد پہ گئے, واپس آئے. جب واپس آئے تو رسول نے فرمایا کہ یہ تو جنگ تھی, اصغر جنگ تھی, اکبر جنگ ابھی باقی ہے. پوچھا کہ کیا ہے؟ فرمایا جہاد اکبر, نفس سے جنگ, یہ جنگ اکبر ہے, یہ جہاد اکبر ہے. اس کو کنٹرول کرنا ہے, نہ کہ یہ تمہیں کنٹرول کرے. اس کو بدلنا ہے, نہ کہ یہ تمہیں بدلے. اس کو سنوارنا ہے, یہ نہ کہ جو تمہیں ختم کرے اور تمہیں طاغوت بنا دے. سورہ شمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا, فلاح پانے والا وہ شخص ہے جس نے اس نفس کو پاک کیا. مومن کا کام قرآن کے ذریعے, فرمودات معصومین کے ذریعے, قرآن کی عبرتوں کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, آیات قرآنی کے ذریعے نفس کو پاک کر رہا ہے. جنگ یعنی نفس کو پاک کرنے کی جنگ.
ٹھیک ہے، نفس امارہ سے جنگ کرنا ہے، اس کو شکست دینا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، نفس کی تطہیر کرنا ہے، نفس لوامہ کی طرف جانا ہے، پھر نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف جانا ہے۔ یہ نفس کے مختلف حالتیں ہیں۔ گھرا ہوا نفس کیا ہے؟ نفس امارہ، جس کے تحت انسان چلتا ہے، عام انسان چلتا ہے، البتہ فاسقین چلتے ہیں، منافقین چلتے ہیں، کفار چلتے ہیں، بت پرست چلتے ہیں، مشرکین چلتے ہیں۔ انسان اس وقت گرتا ہے جب نفس امارہ کے مطابق چلے، نفس لوامہ اصلا ہو ہی نہیں۔ نفس لوامہ جو ملامت کر رہا ہے، جو اس کو پچھتاوا دلا رہا ہے، کچھ غلط کرنے کے بعد جب انسان پچھتاتا ہے، یہ بھی غنیمت سمجھے، یہ حالت بھی غنیمت سمجھے، یعنی اس کے اس نفس سے لوامہ بھی زندہ ہے۔ لیکن اس وقت جب انسان کے اندر یہ نفس بھی ختم ہو جائے اور صرف نفس امارہ کا اسیر ہو جائے، تو یہ انسان بہت گرا ہوا انسان ہے، کل حیوان ہے بل ہم ازل ہے، حیوان کی طرح، بلکہ اس سے بھی ذلیل ہے، اس سے بھی گرا ہوا انسان ہے۔ یہ انسان نما ہے، حیوان ہے، انسان نما حیوان ہے۔ یہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر جو نفس ہے، نفس امارہ ہے، اس سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، اور باہر کے وہ لوگ جو نفس امارہ کے شکار ہیں، ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آیت ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اپنے نفس سے امارہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، نفس کے پیروی کی سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے جو نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ البتہ وہ انسان جو اپنے نفس کو پاک کر رہا ہے اور نفس امارہ سے جنگ کر رہا ہے اور شکست دے رہا ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے باہر والے دشمن سے وہ جنگ کرے اور ان سے بچے۔ لیکن وہ انسان کہ جو اپنے اندرونی نفس سے شکست کھا چکا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ تو فوراً خریدا جائے گا، وہ تو فوراً ان کی طرف چلا جائے گا، وہ تو لالچ کے ذریعے سے، دشمنی کے ذریعے سے، وہ ڈر اور خوف کے ایجاد کے ذریعے سے فوراً چلا جائے گا دوسری طرف۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعْ، اتباع نہیں کرنا، ان لوگوں کو اتباع نہیں کرنا کہ جو احواء الذین کذبوا، جو ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کی اتباع نہیں کرنا، ان کے ہوا نفس کی اتباع نہیں کرنا، ان کے چاہتوں کی اتباع نہیں کرنا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کے دلوں کو ہم نے غافل کیے، ان کی اتباع نہیں کرنا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جس نے اپنی ہوا کی پیروی کرنی شروع کی، ان کی اتباع نہیں کرنا، ان کی اتباع نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں یوم القدس پرسوں کیوں اسرائیل بنا ہے؟ اسی لیے ہوائے نفس کی وجہ سے، پیروی ہوائے نفس کی وجہ سے۔ جنہوں نے قبضہ کیا وہ بھی ہوائے نفس، پیروی نفس کا شکار تھے، اور وہ عرب جو ظاہراً مسلمان ہیں وہ بھی ہوائے نفس کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر وہ خدا کے حکم کو مانتے تو کبھی بھی اسرائیل کو قبول نہ کرتے، اسرائیل نہ بنتا، اسرائیل وجود میں نہ آتا۔ ابھی بھی اگر کوئی اسرائیل کی حمایت کرے، پاکستان میں خاص طور پر ایسے لوگ موجود ہیں، اس حکومت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے جملوں سے ہی لگتا ہے کہ وہ اندر اور ظاہراً جو ہے وہ ماحول فراہم کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل کے لیے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ نفس کے پیرو ہیں یہ۔ وہ عرب ممالک اور ان کے حکمران آج کون ہیں؟ نفس کے پیرو ہیں، نفس پر چلنے والے قیدی ہیں، وہ نفس کے قید میں، ان سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اب انشاءاللہ پرسوں رہبر معظم کا بھی خطاب ہے، اور پہلی دفعہ خطاب فرما رہے ہیں، لائیو سنیں، اس خطاب کو سنیں، ایک بصیرت افروز خطاب ہے اور دشمن شناس خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، مشنود محمد و آل محمد، بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل۔ نفس کو شکست دینے والے مجاہدین، جہاد کرنے والے مجاہدین ہوتے ہیں، نفس کو شکست دینے والے مجاہدین آج اسرائیل کے خلاف مبارزہ اور مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ان کے رہبر معظم انقلاب سید علی خامنائی حافظ اللہ فرما رہے ہیں۔ کون ہیں کہ جنہوں نے نفس کو شکست دی ہے؟ یہ کون ہے کہ نفس کی قید سے آزاد انسان ہے؟
اور اس رہبر کو وہی لوگ اور وہی لشکر چاہیے جو نفس کی قید سے آزاد ہو. اگر ہم آج نفس کی قید سے آزاد ہو جائیں، ارادہ کر لیں، اپنی تقدیر بدل لیں، بدلنے کا ارادہ کریں، تو آپ کیا کریں گے؟ مجاہد بن جائیں گے. آپ خود بخود ایٹومیٹکلی لشکر سید علی میں خود بخود آ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نفس کی پیروی نہیں کر رہے، آپ خدا کی پیروی کر رہے ہیں. اور خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے مومنو میرے، اور خدا فرما رہا ہے اے مومنو میرے اور اپنے دشمنوں کو ولی نہ بناؤ، دوست مت بناؤ. کتنا خوبصورت جملہ ہے. خدا اپنے آپ کو مومنین شریک فرما رہا ہے. خدا اپنے آپ کو اور مومنین کو ایک لسٹ میں لے. اے ایمان والو اپنے، میرے اور اپنے دشمنوں کو ولی مت بناؤ. دیکھیں اگر انسان غور کرے تو فخر سے انسان جھومے، فخر سے انسان اچھلے. اجازت نہیں دی کہ دشمن کو اپنا دوست قرار دیا جائے. اور وہ دشمن جو ظاہری علی الاعلان دشمن ہے، وہ دشمن جس نے آپ کے سرزمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، اس سے بڑا دشمن کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دشمن جو آپ کے علاقے میں آ چکے، کتنے سالوں سے قبضہ کیے ہوئے اور پھیلنا چاہ رہا ہے، اپنے سرزمین کو پھیلانا چاہ رہا ہے، اور انسان پھر بھی کہے کہ یہ دوست ہے. اس سے بڑا بے بصیر انسان کون ہے؟ دیکھیں نا ہم نے اسلام آباد میں ایک بندہ کیمپ لگائے بیٹھا ہے اور دفاع کرنے والا ہے، اور اس نے جو ہے نا اسلام مرتد بھی ہو گئے. کس کی خوشی میں؟ یہ اسی کو تو پیروی نفس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی پیروی میں، ان کی چاہتوں میں اپنی چاہت کو ملا لیے اور مرتد ہو گئے اور مبلغ بھی ہو گئے. لیکن اس کے مقابلے میں کون ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ افراد ہیں کہ جو اتباع حق کرتے ہیں، صرف نہ اتباع باطل. اذان محترم، اتباع باطل کا آغاز نفس کی پیروی سے، یہ ہم سمجھ لیں. اگر آج ہم یہ سمجھ لیں کہ میں بھی حق پر ہوں اور میں کسی دن پھسلا نہیں جاؤں گا، یہ خام خیالی ہے. خطرہ ہے، خطرہ، بہت خطرہ ہے. ہر لمحے، ہر وقت ہم دیکھیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. آیا میں نفس کے پیرو ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر ہوں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو سنواریں. فوراً قرآن کے محضر میں آ جائیں، فوراً علماء کے محضر میں آ جائیں، فوراً مجلسوں میں جائیں، فوراً درسوں میں جائیں، فوراً سوال کریں، فوراً فکر و تدبر سے کام لیں، تاکہ اپنے آپ کو فوراً بدلیں. ورنہ خطرہ ہے. ورنہ اس طرح کے لوگ معاشرے میں جو ہے آتے جائیں گے، جو اسرائیل کی حمایت میں بات کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو دشمنوں کو اپنے علاوہ، اپنے مکتب سے دور انسانوں کو اپنے لیے ہمراز قرار نہ دو. ہم ہمراز قرار دیتے ہیں. لا یعلونکم خبالا، یہ تھوڑا سے بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچیں گے. ودوا ما عنتم، یہ چاہتے ہیں تم ہمیشہ مشکل میں رہو. کون ہے جو آج یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ مشکل میں رہیں؟ واضح ہے. کون آج ہماری ترقی کا دشمن ہے؟ کون ہمارے اخلاقیات کا دشمن ہے؟ کون ہمارے تربیت کا دشمن ہے؟ کون ہمارے اولادوں کا دشمن ہے آج؟ کون آج ہمارے مکتب کا دشمن ہے؟ یہ اس وقت سمجھے گا انسان کہ جب انسان بابصیر ہو. بابصیر انسان اس وقت ہو جائے جب نفس کے پیرو نہ ہو. قیدی تو نہیں سمجھتا وہ کیا اور حق کیا باطل ہے. آزاد انسان سمجھتا ہے، اس کی نظریں گہری ہوا کرتی ہیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے، دشمن کیا چاہ رہا ہے اور دشمن کیا کرنے والا ہے. انشاءاللہ ہم بابصیر بن کر اپنے شعور کو بڑھاتے ہوئے، ریلیز میرے خیال میں نہیں ہے، اعلان نہیں ہوا، نہیں اعلان ہوا اور نہیں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ شرعی طور پر بھی یہ اس کے جواز جو ہے وہ مشکل ہے. جب خطرہ جانی ہے تو البتہ اگر احتیاطی تدابیر اختیار کیا جائے تو پھر ممکن ہے، لیکن ایسے جلوسوں میں پھر احتیاط جو ہے نا وہ ممکن نہیں رہتی. لیکن پھر بھی اگر
کم از کم جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ میڈیا پر جو ہے نا اس چیز کو اجاگر کریں، پوسٹر کے ذریعے سے، اپنے باتوں کے ذریعے سے، کلپس کے ذریعے سے، تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ اس کرونا کے ماحول میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور مومنین سو گئے ہیں، مومنین جو ہے وہ بیک پہ چلے گئے ہیں، احساس ختم ہو گیا ان کا. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہم میں سے ہر کوئی پوسٹر کے ذریعے سے، مکتوب حالت میں، کمنٹ کے ذریعے سے اسرائیل کی اس جاہریت کو، اس قبضے کی مذمت کریں، مذمت کرے، تنفر کرے، اس کام سے نفرت کا اظہار کرے. یہ ابتدائی کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور کرتے ہیں الحمدللہ. ضرورت اس بات کی کہ ہم قرآن کے اس پیغام کو سمجھیں. آج کی رات دعا کی رات بھی ہے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور کہ خدایا بحق محمد و آل محمد، پاکستان کے بننے کی بھی رات شاید نہیں 26-27، خدایا آج کے شب کے صدقے میں اس سال کو پاکستان کی ترقی کا سال قرار فرما. پروردگار اب پاکستان میں رہنے والوں کی ترقی کا سال قرار فرما.